اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، صبح اور شام صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لیں، گھر میں جہاں دیکھیں گے ہر طرف سے رزق ہی رزق نکلنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی صورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس صورت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی سبق آموز بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں کر پا رہا تھا۔ آخرکار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شہر ترسوس چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو وہاں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے انگور کے باغ کے دیکھ بھال کرنے والے ایک انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا، جی ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے کہا، تم پر افسوس ہے، تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو لیکن ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگوروں کی پہچان ہی نہیں ہو سکی، حالانکہ تم تو یہاں سے خوب انگور کھاتے ہوگے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا، اللہ کی قسم میں نے آج تک اس باغ کے انگور کا ایک دانہ تک نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کے انگوروں کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کے اتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک دانہ بھی نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ فرمانے لگے کہ جناب میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار، متقی اور پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رزق حلال ہو تو ایسا کہ اتنا عرصہ باغ میں رہنے کے باوجود بھی مالک کی اجازت کے بغیر انگوروں کا ایک دانہ بھی نہ چکھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرما دیے جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ نے ہمیں زندگی میں لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں ان نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہوں تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ نے اس پر کتنا کرم اور کتنا انعام فرمایا ہے۔
عین ممکن ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کم شمار کریں، لیکن جب ہم اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے پر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعام اور اکرام اور احسان کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ناظرین رزق بھی ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مراد عطا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی عطا خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، اخروی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کے روح سے معیشت، مال و دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم نافع، عمل صالح، یہ سب رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ صوفیاء کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر انوار و تجلیات کی جو بارش کرتا ہے اور علم و عرفان کی صورت میں نعمت عطا کرتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اسے وہ عالم بالا، عالم روحانی اور عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ہلکان کیے رکھتا ہے تو کوئی اخروی رزق کی خاطر ساری زندگی مجاہدے میں گزار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کی عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا، زبردست مضبوط ہے۔ گویا ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، دنیاوی ہو یا روحانی ہو، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ناظرین، ہم روز مرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہر دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی پر تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے۔ اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں، اور انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں اور وہ بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات بھی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے اور تم دشمنی دوسرے انسانوں سے کرتے ہو۔ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے تم کیوں حسد کرتے ہو؟ دوسرے کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے، تمہیں بھی میں عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق تو پیدا کرو جن عادات کے صلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و اکرام کی بارش ظاہراً تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات، اخلاق اور دلی کیفیات کار فرما ہیں، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے اس قدر انعام و اکرام سے نوازا، ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاؤں پر مغموم بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حصول کے ناظرین کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں۔ آئیے ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحمت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان میں سے کئی امور ایسے ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے بلکہ انہیں اتنا چھوٹا سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ایسے امور اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ روحانی احوال بھی سنوار لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں فراخی اور آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ
بارگاہ سے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حصول کا پہلا اصول ناظرین شکرانہ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، یعنی اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا اور انہیں صحیح مصرف پر خرچ کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کر دیا کہ دوسروں پر نعمتوں کی بہار دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہوا کرو اور ان کو دیکھ کر دل تنگ نہ کیا کرو، بلکہ نعمتوں کے پیچھے چھپے اس راز پر غور کیا کرو اور میری رضا اور خوشنودی کو طلب کیا کرو تاکہ میں تم پر بھی انعام و اکرام کی بارش کر سکوں۔ ناظرین، حصول رزق کے لیے انسان کا قناعت کرنا اور قلبی اطمینان رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتوں کو 4 باتوں یعنی اس کے عمل، اس کے رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ ناظرین، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کر دیا یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچنا ہے اور جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہونا ہے، لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدبیر بھی لازمی کیا کریں کیونکہ وہ حکم شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کس کو کم اور کس کو زیادہ دینا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت زیادہ دے دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے تو اس حوالے سے بھی ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا ہے؟ کم اس لیے دیا ہے کہ عین ممکن تھا کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے کہ کسی مرحلے پر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو سنبھال ہی نہ پاتے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا تھا، بس اس نے اس بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و دولت کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ معیشت کی تقسیم کم یا زیادہ، رزق میں تنگی یا خوشحالی، یہ تمام امر الہی سے ہے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تلقین کر دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہونا سیکھیں۔ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ ذات بندے کو ان تکالیف اور ان پریشانیوں سے نجات فرما دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، رزق میں اضافہ اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ دعا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ میں صریحتاً موجود ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری عطائیں، خوشحالی، تنگ دستی، آزمائش، فراوانی، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے تو پھر ہر پریشانی کا علاج دنیا میں جھگڑنے میں ہے اور نہ ہی کسی کے لیے دل کو تنگ کرنے میں ہے، نہ کسی کی غیبت کرنے میں ہے اور نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے میں ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل اسی کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے اور اسی مالک حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما اور میری آزمائش کو بھی حل فرما۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، بزرگان دین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی، آزمائش، تکلیف، ہر مالی تنگی کا علاج توبہ اور استغفار میں ہے۔ مفسرین کی اس دلیل کے طور پر درج ذیل آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔
ناظرین، بہت سارے اعمال اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ملی، اتنے سال ہو گئے مگر میری مالی مشکلات حل نہیں ہوئیں۔ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک لمحہ ہم اپنے اعمال کی طرف بھی نگاہ کر لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ جس پر مجھے توبہ کی حاجت ہے۔ کچھ تو میری زندگی میں ایسا ضرور ہے کہ جس پر ابھی میں نے اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار نہیں کیا اور اس کے حضور مناجات نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ بندشیں نہیں ہٹتیں۔ اس آیت میں اسی امر کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں فراوانی، آسائشیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا اور مشکلات دور فرما دے گا۔ ناظرین، سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 اشخاص آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہمارے یہاں بہت قید سالی ہے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے یہاں تنگ دستی ہے، تیسرے نے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، چوتھے نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا۔ ناظرین، آپ نے چاروں سے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت، یہ 4 الگ الگ مسائل تھے، لیکن آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا کہ جا کر اللہ سے معافی مانگو، بھلا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن کا حکم فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کے تمام مسائل کا حل ان آیات کے اندر توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ استغفار اور توبہ کا ثمر یہ ہے کہ اللہ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازے گا اور تمہیں اس طرح کے عذاب سے نیست و نابود نہ فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں استغفار اور رزق کا تعلق ایسا ہے جیسے کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا لازم ہو۔ گویا اللہ نے توبہ بطور شرط رکھی ہے اور اس کے ساتھ رزق کی کشادگی اور خوشحالی بطور اجر رکھا ہے، یعنی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت ضرور خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سورت آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ سورت پڑھیں اور ساتھ میں آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے۔ سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق، یہ دونوں صورتیں فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ناظرین، سورۃ الشورى کی یہ آیت نمبر 19 دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور یہ آیت فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اور پھر آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات میں سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اور جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی اور میری اور تمام مسلمانوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام مشکلات کو، تمام تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک جس کے دل میں جو جو نیک جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ پاک انہیں پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔